السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. اس ویڈیو میں شامل کیے جانے والے سوالات مہاراشٹر ٹیٹ میں 2016 کے پیپر 1 میں پوچھے گئے سوالات ہیں. میں نے تمام سوالات شامل نہیں کیے ہیں کیونکہ ہمیں صرف جواب نہیں معلوم کرنا بلکہ جواب کی تفصیل بھی دیکھنی ہے. تو باقی سوالات انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیو میں شامل کیے جائیں گے. تو چلتے ہیں پہلے سوال کی طرف. وہ جملہ جس میں دو یا دو سے زیادہ فقرے حروف عطف سے جوڑے جاتے ہیں کیا کہلاتا ہے؟ مفرد جملہ، مرکب جملہ، مخلوط جملہ، استفہامیہ جملہ. حروف عطف ہوتے ہیں جن سے دو جملوں کو جوڑا جاتا ہے جیسے کہ اور، لیکن، پھر وغیرہ. جب دو جملوں کو کسی حرف عطف سے جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ جملہ مرکب جملہ بن جاتا ہے. مرکب کے معنی ہوتے ہیں جڑا ہوا یا ملا ہوا. تو اس سوال کا جواب ہے نمبر 2 مرکب جملہ. ہم باقی کے متبادل پر بھی تفصیل سے غور کر لیں گے. مفرد جملہ. مفرد کا مطلب یہ ہوتا ہے واحد، ایک یا اکیلا. ایسا جملہ جس میں مکمل طور پر ایک خبر ملے اسے مفرد جملہ کہتے ہیں. جیسے کہ صحن میں نیم کا ایک بہت بڑا درخت ہے. یہاں پر ایک مکمل بات پتہ چل رہی ہے اسی لیے مفرد جملہ ہے. دوسرا ہے مرکب جملہ، جڑا ہوا جملہ جو ہم نے سوال میں دیکھا. اس کی مثال ہے ڈاکٹریٹ ملتے ہی اقبال جرمنی سے واپس لندن چلے آئے اور بیرسٹری کے فائنل امتحانوں کی تیاری شروع کر دی. یہاں پر دو جملوں کو اور حروف عطف اور کی مدد سے جوڑا گیا ہے اسی لیے یہ جملہ مرکب جملہ ہے. مخلوط جملہ یعنی ملا ہوا جملہ. اس جملے میں ایک فقرہ اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے فقرے پر منحصر ہوتا ہے. یعنی جب تک ہم دوسرا فقرہ نہیں پڑھیں گے ہمیں بات مکمل طور پر پتہ نہیں چلے گی. جیسے کہ اقبال کی ابتدائی کلام میں بھی صاف نظر آتا ہے کہ فطرت فقط آنکھ تک محدود نہیں بلکہ دل اور عقل کا بھی موضوع ہے. یہاں پر ایک فقرہ دوسرے فقرے پر اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے منحصر ہے. اگلا ہے استفہامیہ جملہ. ایسا جملہ جس میں سوال پوچھا جائے تم کون ہو، تم کہاں رہتے ہو وغیرہ. دوسرا سوال ہے خوبصورت اور بدصورت یہ الفاظ صفت کی کون سی قسم کو ظاہر کرتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت اور بدصورت ایک دوسرے کی ضد ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ ورڈز ہیں. لیکن ہمیں پوچھا گیا ہے کہ یہ الفاظ صفت کی کون سی قسم کو ظاہر کرتے ہیں تو اس کا جواب ضدین تو نہیں ہوگا. صفت کی قسم ہمیں دیکھنی ہے جو نیچے دی گئی ہے، صفت ذاتی، صفت عددی اور صفت نسبتی. تو خوبصورت اور بدصورت ایسے الفاظ ہیں جو کسی کی اندرونی خاصیت کو، اس کی خصوصیت کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ جو صفت کی قسم ہے وہ صفت ذاتی ہے، کسی کی ذات سے تعلق رکھنے والی. اس کے علاوہ صفت عددی جہاں تعداد معلوم ہو جیسے 3 دن، 10 سوالات وغیرہ. صفت نسبتی جو لفظ کسی دوسری شے سے تعلق ظاہر کرے جیسے ہندوستانی کھانا، یہاں پر کھانے کا تعلق ہندوستان سے ہے. بنارسی ساڑی، ساڑی کا تعلق بنارس سے ہے. تو جو وہ الفاظ ہے ہندوستانی اور بنارسی یہ صفت نسبتی کے الفاظ ہیں. تیسرا سوال ہے درج ذیل میں سے کون سا متبادل بہت غصے میں آنا کی وضاحت کرتا ہے؟ رگے تن جانا، آگ بگولا ہونا، آنکھوں میں خون اترنا. تینوں درست. یہاں پر تینوں کے تینوں محاورے رگے تن جانا، آگ بگولا ہونا اور آنکھوں میں خون اترنا تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے بہت غصے میں آنا. اسی لیے ہمارا چوتھا آپشن تینوں درست صحیح جواب ہے. سوال نمبر 4 قلوب کا واحد کیا ہے؟ قلوب جمع ہے قلب کی یعنی دل. پہلا آپشن قلب اس کا صحیح جواب ہے. دوسرا لفظ ہے قلب. قلب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کتا. قالب، قالب کے معنی ہوتے ہیں ڈھانچہ یا سانچہ. قال، قال لفظ بنا ہے قول سے جسے ہم گفتگو بھی کہتے ہیں. سوال نمبر 5 ہربرٹ کے بیان کردہ 5 مراحل میں سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ تمہید، اظہار مقصد، فہمائش سبق، اعادہ. جب ہم کسی مضمون کے عنوان کا منصوبہ سبق بناتے ہیں تب ہم ہربرٹ کے بیان کردہ 5 مراحل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس منصوبہ سبق کو بناتے ہیں.
جس میں پہلا مرحلہ ہوتا ہے تمہید کا، جس میں طلباء کی گزشتہ معلومات کی بنا پر ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اظہار مقصد، جس میں معلم عنوان کا تعارف کرواتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے فہمائش سبق کا، جس میں عنوان کی تفصیلی معلومات دی جاتی ہے۔ اور اعادہ چوتھا مرحلہ ہے، جس میں تفصیلی معلومات کو دہرایا جاتا ہے۔ پانچواں مرحلہ ہوتا ہے قدر پیمائی کا، جس میں طلباء کی قدر پیمائی کی جاتی ہے، طلباء کتنا سیکھے ان سے سوالات کے ذریعے پوچھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 6، سائل سوال کرنے والا، جس سے سوال کیا جائے اسے کیا کہیں گے؟ اس سوال کا جواب ہے نمبر 2، مسئول۔ جس سے سوال کیا جاتا ہے وہ مسئول ہوتا ہے۔ مسائل جمع ہے مسئلے کی۔ مسیحا ہم کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب بچانے والا۔ مسیحا لفظ بنا ہے مسیح سے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے۔ سوالی، سوالی ہم معنی الفاظ ہے سائل کا، جس کے معنی بھی ہوتے ہیں سوال کرنے والا۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں جدید مکتوب نگاری کے بانی کون تھے؟ میر تقی میر، اسد اللہ خاں غالب، علامہ اقبال، اکبر الہ آبادی۔ اس سوال کا جواب آپ مجھے کامنٹس میں لکھ کر بتائیں گے۔ ساتھ ہی میں انسٹاگرام پر اردو میلہ فالو کیجیے، وہاں پر بھی اس سوال کا جواب لکھیے، اور ساتھ ہی اردو میلہ سبسکرائب کیجیے، نوٹیفیکیشن بیل دبائیے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر ملے۔ اسے لائک کیجیے اور اپنے واٹس ایپ گروپ میں شیئر کیجیے تاکہ تمام TET کی تیاری کرنے والوں کو اس سے مدد حاصل ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔